جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج جو 9 مئی سے 11 مئی تک یہ 3 دن جو ملک میں جو ہے وہ فتنہ فساد سرکاری اور حساس دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا گیا اور لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے گئے، جو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور اس کا مقصد اس ملک میں افراتفری، انارکی اور فساد پھیلانا ہے، اور یہ اسی مقصد کے تحت جو ہے یہ پوری جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے. 2014 سے بالعموم اور پچھلے 1 سال سے بالخصوص اس فتنے نے ایک ایسا کلٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے، جو یہ ویڈیوز آپ کے سامنے جو ابھی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائیں گی، اس میں آپ بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن نہیں ہے، یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ نفرت، اناد اور گراؤ جلاؤ، اوئے توئے کا کلچر، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں مار دوں گا، یعنی وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. یعنی شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے میں کون سی سیاست ہے؟ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا اور آگ لگانا، اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پہ حملے کرنا، یہ ہمارا سیاسی کلچر نہیں رہا. ہمارے ہاں سیاست میں جتنی بھی تلخی رہی ہے، کسی موقع پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے گھروں پہ اور ہم ان کے گھروں پہ نہیں گئے. سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف بعض اوقات تند و تیز بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفک کلچر اس فتنے نے اس ملک کی سیاست میں جو ہے انجیکٹ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں پہ جائیں اور دوسروں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کریں آپ، اور جس کسی کو بھی آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے وہ آپ حملے کریں اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائیں. دفاعی تنصیبات اور حساس بلڈنگز کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیاسی ورکر ہو سکتا ہے کہ جو ایمبولنس سے مریضوں کو نکالے اور ایمبولنس کو جو ہے وہ آگ لگا دے، اسکولوں کو آگ لگا دے. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہ ایک یعنی انٹیک، یعنی ایک ورثہ کے طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی پرانی بلڈنگ تھی جو کہ ایک ایسٹ تھی، اس کو آگ لگانا. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک مویشی منڈی تھی، اس مویشی منڈی کو پہلے لوٹنا اور لوٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ لگا دینا، جانوروں کو آگ لگا دینا. یہ میں اس فتنے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی سیاست تم نے جو ہے وہ اس ملک میں
جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے. اور پھر جب تم یہ سیاست جو ہے اس کو لے کے آ گئے ہو تو کیا پھر ان لوگوں کے جن کو تم نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مخالفین کے گھروں پہ حملے کرو، تو ان کے گھر جو ہے وہ خلا میں ہیں، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان کے بھی تو گھر یہی ہیں اور ان کے گھروں میں بھی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو پھر کس طرف جو ہے وہ تم قوم کو جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے ہو؟ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ تھے. اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں پیش کر رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور یہ ویریفائیڈ ہے. ان کو کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو میں اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ 9، 10 اور 11 مئی اس میں آئی سی ٹی ویسے تو میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے. آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب ہے، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس میں جو 3 آئی سی ٹی، پنجاب اور کے پی کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں. 9 مئی کو آئی سی ٹی میں 12 جگہ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا اور ان پروٹیسٹ میں 600-650 سے 700 تک لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. پنجاب میں 221 جگہ پہ 9 مئی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا اور تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار تک لوگ ٹوٹل پورے پنجاب میں 11.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے یہ 15 سے 18 ہزار کا فگر ہے ٹوٹل. کے پی کے میں 126 مقام پہ اور اس کی تعداد جو ہے وہ 19 سے 22 ہزار. 10 مئی کو جو ہے وہ آئی سی ٹی میں پہلے دن 12 تھے، پھر 11 مقام پہ. پنجاب میں 221 کے مقابلے میں کل 33 مقام پہ اور کے پی کے میں 126 کے مقابلے میں 85 جگہ پہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. اور فگر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 1900، 2200 اور 13,000 کے درمیان. کے پی کے میں 13,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کو آئی سی ٹی میں 4 جگہوں پہ 11 کے مقابلے میں، پنجاب میں 33 کے مقابلے میں 12 جگہوں پہ اور کے پی کے میں 85 کے مقابلے میں 39 جگہوں پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوا. اور ان تینوں جگہوں پہ یعنی اسلام آباد، پورا پنجاب، پورا کے پی، ٹوٹل جو تعداد ہے لوگوں کی یہ تقریباً جو ہے یہ وہی بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب. یعنی 515 اسلام آباد ہے، 801,000 جو ہے وہ پنجاب میں ہے اور کوئی 5 سے 6 ہزار جو ہے یہ اسلام آباد کے پی کے میں ہے. 11 مئی کا بتا رہا ہوں. یہ 11 مئی کا میں بتا رہا ہوں. یعنی 11 مئی کو 9 مئی کو پورے پاکستان میں اس میں سندھ بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، اے جے کے بھی شامل ہے، جی بی بھی شامل ہے، پورے مقام پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار لوگ، یعنی 23 کروڑ لوگوں میں سے یہ 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے. اور یہ کوئی عوامی رد عمل تو نہیں تھا،
لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، فسادی تھے، جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا. ان کی لسٹیں بن رہی تھیں، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا، ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا، ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے. اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہ وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے. ان کو گلیلیں، اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ، وہی اپنا ماڈل ہے. یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی جی بی میں ہے، وہی کراچی میں ہے، وہی اسلام آباد میں ہے. یعنی باقاعدہ وہ مخصوص گلیلیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے. تو یہ تعداد جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے، 10 مئی کو 19,880 سے 22,730 تک ہے، اور 11 مئی کو یہ تعداد جو ہے 6,125 سے لے کے 6,910 تک ہے. یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ عوامی رد عمل کہ 23 کروڑ کی آبادی سے جو ہے یہ 11 مئی کو جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اظہار کیا. اور پروٹیسٹ کیا کیا؟ دکانوں کو لوٹا گیا، مویشی منڈی کو لوٹا گیا، ساتھ اسلحے کی دکان تھی اس کو لوٹ لیا گیا. کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی، اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے، وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی، کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے. ہر چیز، بیڈ شیٹ، جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی. اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے، اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے. ان کا نام ملک ریاض ہے، کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں، اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے. یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. وہ ان کے پیسے جو ہے وہ انلیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے. وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے، اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے. اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی. القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی. تو اور ایک دمڑی، ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا، صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں، اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں. 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر، 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا، اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا، اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے. اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی،
باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے, کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا, ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا, ان کو مینج کرنا, اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے. حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں, اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس انارکی, اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرینڈ کیے, اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسج دیتا رہا. یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا تھا, کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوا, اب کیوں نہیں یہ ہوا, کیوں نہیں وہ ہوا, بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس کی ایما پہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے, لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوا, حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے, حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا, جانوروں کو نظر آتش کیا گیا, حساس بلڈنگز پہ حملے کیے گئے, بینک لوٹے گئے, اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا, قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا. اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم, آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اور اس کے بعد اسے اس کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ میں ان کو مہمان بنا کے رکھنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. وہاں پہ موجود سہولتوں کے متعلق جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے, اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کی مرضی کے مہمان بھی جو ہے وہ ان کو ملانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر اگلے دن جو ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے, چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے, وہ دیکھ کے خوشی کا اظہار کرے, پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ وشز نیک خواہشات کا اظہار کرے, تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی یا ڈسٹرکٹ کورٹس کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے. وہ پھر کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا ہے. وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اکتفا کیا ہے کہ صرف اپنی ضمانتیں ہی مانگی ہیں کہ یہ مجھے ضمانتیں دے دے, مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے, جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کہتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں, ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ہے ان میں بھی بیل دے دیں, ان میں بھی بیل دے دی. تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد
شر پسند فسادی جو ہیں وہ تیار کیے، اور ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو، حساس املاک کو جو ہے وہ جلایا، لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے، اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اس کے کنسیکوینسز ہیں مستقبل میں۔ پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اب ان کی جب تفصیل آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک کے اوپر کیا نوازشات ہوئی ہیں، ان کو 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں کیا کچھ دیا گیا، کہاں کہاں سے ان کو تنخواہیں دی گئی، کس کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان لسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو منظم کیا گیا اس شر پسندی کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا تو پوری قوم کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس طرح کی جو ہے یہ اس ملک میں سیاست کی آڑ میں جو ہے یہ دہشت گردی اور شر پسندوں کو جو ہے وہ منظم کیا گیا۔ اور جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو اس فتنے کی شناخت ہونی چاہیے، اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے قوم کو، اور قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو ہوا ہے، لیکن اس فتنے نے اپنی شناخت کروا دی ہے، یہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اب قوم کو اس فتنے کو صحیح طور پہ جو ہے وہ شناخت اور اس کا ادراک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ جو شر پسند اس نے مسلح کیے، ٹرینڈ کیے، انلسٹ کیے، گینگ بنائے، یہ ہر شہر میں گینگ ہے، یہ 8 10 لوگوں کا گینگ ہے باقاعدہ۔ جس طرح سے دہشت گردوں کی جو ہے وہ تشکیل ہوتی ہے، اس کے گینگ ہے یہ۔ ان گینگز کا حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے محاسبہ کرے گی، ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ بالکل بخشا نہیں جائے گا، کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ جرم سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے۔ ان بلڈنگز کے اوپر جہاں پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں وہاں پہ لگے CCTV کیمروں میں ان کی شکلیں، ان کا پوری طرح سے جو ہے وہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر کسی ایک بندے کو بھی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور جس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ تھرو ویڈیوز نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ ان کیسز میں جو ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ اور جو لوگ جو یہ شر پسند، یہ جو گینگسٹر ہیں جو شناخت ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ان شر پسندوں کا جو ہے وہ محاسبہ اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں حکومت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ جاں فشانی سے اور پوری جو ہے وہ دیانتداری سے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پیش کرے گی اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ اور یہ جو ان کا سرغنہ ہے، اس سرغنے کا جو ہے وہ جو رول بنتا ہے، جو کہ اس کا رول ہے، اس رول کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لیکن قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھے اور اس جو ہے وہ فتنے کا جو ہے وہ ادراک بھی کرے اور اس کی جو ہے وہ شناخت بھی کرے۔ میں یہ ویڈیوز جو ہے یہ آپ کے اور آپ کے ذریعے سے عوام کے ملاحظے کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو ذرا آپ پلے کر دیں، تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ سوال ہیں آپ سے، ایک تو یہ کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ، لیکن عملاً اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایک جو ریاست کا ستون ہے اسی کے پاس اب مقننہ اور انتظامیہ کے بھی اختیارات ہیں، اور حکومت عملاً جو ہے اس کی عملداری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ روز آپ کے وفاقی کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے،
ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کا اب کیا لاہے عمل ہے اس سارے سینیریو میں، جب آپ بالکل بے بس نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی کارروائی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے عدالتی ریلیف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ جو گزشتہ روز کیا وفاقی کابینہ نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ سمیت کن آپشنز پر غور کیا گیا اور کیا ان سے آپشنز اب آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ڈی ایم کے فورم سے جو مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے، بطور وزیر داخلہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریڈ زون سمیت تمام علاقوں کو حفاظت دیں، تو کیا آپ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں گے ریڈ زون میں اور سپریم کورٹ کے سامنے؟ جی، پہلی بات آپ نے حکومت کے لاہے عمل سے متعلق بات کی ہے. میں نے جتنی بات کی ہے اس میں میں نے خاص طور پہ اس واقعہ کے جو مضمرات ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، یہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ جتھے ہیں، ٹرینڈ شرپسند ہیں، اور ان کے سرغنہ نے ان کو پوری محنت سے جو ہے وہ 9-10 سال میں اور بالخصوص 1 سال میں تیار کیا ہے. ان کے متعلق حکومت کا جو لاہے عمل ہے، جس کا کل کیبنٹ نے اعادہ کیا ہے اور جس پالیسی کو انہوں نے اپروو کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وی ول براٹ دیم ٹو جسٹس. ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کسی بے گناہ کے اوپر کو جو ہے وہ جرم لگے گا نہیں، اور جو گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس عمل کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے، آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے، اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے. کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو، سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہی 200, 250, 300, 500 یہی لوگ تھے، اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے. انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی جو ہے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا. انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو، اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں. تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا، اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے. اگر یہ لاڈلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا، تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی. جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا، تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی، اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزار یکجہتی بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ہوتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یقیناً
انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ، سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے. آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے ایک منٹ میں سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا یار. ون بائی ون جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہفتے سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کس کا تھا اور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن جو مٹھی جو شاید پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا، جس طرح دیہڑی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی، جس طرح ملکی نقصان ہوا اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں، جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں تھیں، ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا، اس کے اوپر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا. وہ حالانکہ ہم نے آپ کو ٹاک شوز میں ہمیشہ خریدتے اور برستے دیکھا ہے. تو سر آپ اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی لے گا یا آپ بھی ہمیں آ کے صرف یہ تو کل عدالت پھر سے دے دے گی کہ ان کو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے؟ نہیں، تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ جن لوگوں نے جو جرم ہوتا ہے تو اس کا جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے رسپانسبلٹی وہ لیتا ہے. رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی جائے گی. رہی بات کہ اس کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ کس کا تھا، یہ فیصلہ نیب کا تھا. یہ جو وارنٹ اس کا ہے وہ چیئرمین نیب نے ایشو کیا ہے. جہاں تک پولیس کا یا رینجرز کا معاملہ ہے، پولیس اور رینجرز جو ہے وہ آلریڈی ڈپلائے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اس کی حفاظت کے لیے. ان کی مدد جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ طلب کی اور وہ وی ور باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم اور اس کے مطابق انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا. رانا صاحب ہم 94 سے کور کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، جنرل نصیر اللہ بابر سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب تک. آپ اور وہ دو ایک ایسے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور وہ رہے ہیں جو سخت گیر اور آنیسٹ تھے اور آپ ہیں. لیکن آپ یہ کائنڈلی بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا ہے، ایک پورا شیٹ دی ہے کہ 20 سے 30 ہزار عوام نے احتجاج کیا یا ٹیررسٹ. تو 245 کے تحت آپ نے فوج کو بلایا ہے. تو اگر 2000 یا 200 لوگ تھے تو یہ فوج کو 245 کے تحت آپ نے کیوں کال کیا پنجاب میں بھی اور بطور انٹیریئر منسٹر آپ نے وفاق میں؟ نمبر 1 جی میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے میرا خیال میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 245 کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ شاید فوج کو بلایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ آ کے سارا انتظام و انسرام جو ہے وہ سنبھالے. ایسا نہیں ہے. 245 جو ہے اس میں فوج جو ہے وہ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ، ان ایڈ آف سول اتھارٹیز آتی ہے اور وہ انڈر دی اتھارٹی آف جو ہے وہ سول انتظامیہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اس میں جس طرح سے رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے یا رینجرز کو بلایا جاتا ہے اسی سیم پیٹرن پہ جو ہے وہ، کیونکہ پنجاب میں آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے کچا کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہے، جو کچا کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف. لیکن وہ ڈاکو جو ہیں ان ڈاکوؤں نے تو کبھی نہ کوئی 60 ارب کی ڈکیٹی کی ہے، نہ انہوں نے جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ جگہوں کے اوپر انہوں نے کوئی ڈاکہ یا کوئی حملہ کیا ہے. تو ان کے پیچھے جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا. ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں. ان کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا جائے گا. تو اس لیے پنجاب کے پاس بھی فورس کی کمی تھی اور اس لیے انہوں نے مزید رینجرز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، جبکہ رینجرز کی فورس جو ہے وہ اس سے زیادہ اور نہیں دی جا سکتی تھی. اور اسی طرح سے آئی سی ٹی میں بھی. تو فوج کو جو طلب کیا گیا ہے، دے ہیو ٹو ورک انڈر دی اتھارٹی آف سول گورنمنٹ.
असमत शौकत पब्लिक टीवी से। सर मुझे ये बताइएगा, सारी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने होगी और अदारों के दरमियान इख्तलाफात बहुत हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नहीं, देखिए, इसमें आमने सामने वाली बात आप देखें, कल जो है वो हाई कोर्ट से उन्होंने जो रिलीफ लिया, वैसे उसका अंदाज़ा तो हमें परसों ही था जब उनको वेलकम किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कल जो हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने जिस तरह से 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ जो है वो एंगल से उनको जो है वो बेल दी, तो हमने उसे कहा कि भाई ठीक है, आपको अगर ये ब्लैंकेट रिलीफ मिल गया है तो आप आएँ, हम आपको जो है वो सिक्योरिटी भी हमारे ज़िम्मे है, तो हम आपको जो है वो बाहिफाजत जहाँ आप चाहते हैं जाना आपको पहुँचा देते हैं। तो इसलिए आमने सामने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन हमें ये अपना मौक़िफ़ तो सामने रखना है ना कि भाई ये हो रहा है। दी अल्टीमेट जज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, आप लोग जो बैठे हैं, अल्टीमेट जजमेंट तो आपकी होनी है। इसमें जुडिशरी भी अपना एक रोल अदा कर रही है, इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी अपना एक रोल अदा कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। अल्टीमेट जजमेंट जो है वो आवाम की है, तो इसलिए हर किसी को मौक़िफ़ अपना जो है वो सामने रखने की आज़ादी होनी भी चाहिए और है भी, और उसी अंदाज से जो है वो जो हमारा पार्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ। सदीक अंजर साहब का रोजनामा प्रमोशन जी, राणा साहब एक मिनट, कोई बात नहीं, सबका सारे देंगे। राणा साहब रोजनामा प्रमोशन इस्लामाबाद मई को 2 सूबों में इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के काम थे जो पूरे नहीं हो रहे हैं। ये बताइएगा, अगर परसों सोमवार को इस हवाले से तौहीन अदालत के हवाले से हुकूमत और कैबिनेट पर तौहीन अदालत लगती है, उनको डिज़ाल्व किया जाता है, तो वहाँ पर हज़ारों लाखों अफराद PDM के यानी हुकूमत के जो कारकुन हैं जमातों के वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या वहाँ एक झगड़े की तबीयत पैदा नहीं हो सकती? दूसरा, क्या आप वो फैसला तस्लीम करेंगे हुकूमत अगर तौहीन अदालत लगती है? और दूसरा, जो आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट और जजों को पूरी सिक्योरिटी देंगे, आज रजिस्ट्रार ने मुकामी पुलिस इंतज़ामिया के सरबराहान को बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए, जिस पर जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने अपने अफसोस का भी इजहार किया। तो इस हवाले से बताइए। नहीं, मेरी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बुलाया है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप फ़ौरन पहुँची और जाके उनकी बात सुने और उनको पूरी यकीन दहानी कराएं कि एहतजाज यहाँ पे इससे पहले भी होते रहे हैं, कभी इज़हार यकजहती का एहतजाज और कभी जो है वो अदरवाइज़ प्रोटेस्ट। तो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करेंगे, आप उनको पूरी तरह से जो है वो यकीन दहानी कराएं। बाकी मामला ये है कि अगर 60 अरब का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले डाकू और मुल्क में दहशत गर्दी करने और सरकारी और हसास अमलाक को आग लगाने वाले का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वेलकम हो और कैबिनेट और पार्लियामेंट के ऊपर तौहीन अदालत हो, ये भी फिर मैं समझता हूँ कि तारीख़ी लम्हात होंगे। जिस तरह से ये वेलकम का तारीख़ी लम्हा हो चुका है, उस तरह से ये भी अगर हो ही जाए तो फिर बेहतर है, अगर होता है तो फिर ठीक है, देखेंगे जी राणा साहब, मैं चाहूँगा आप मेरी बात जवाब दीजिएगा। एक तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके साथ और जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग हुकूमत नहीं अपोजिशन है और अपोजिशन की तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन वाला लबो लहजा आपका लग रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने हमें जिस तरीके से अभी ये डिटेल दी है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपने दी है, जिसको सुनने के बाद मुझ समेत सभी को ये लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा एक हमारे मुल्क में वबाल आ गया है, तो क्या आप अपनी जो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको आपस में इस तरह कायल नहीं कर सकते? पीपल्स पार्टी ने आपके बैन लगाने के मसले से इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसी पार्टी को तो सवाए बैन लगाने के ना हुकूमत अदलिया आपके उस मामले पर मुत्तफिक है ना, अब तो ये रह गया कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी जो है वो खतरे में पड़ रही है। सारे वाला आप समझ नहीं आ रही कि हुकूमत नहीं, कोई चीज़ भी खतरे में नहीं पड़ रही और कोई वबाल नहीं आया। ये मैंने जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए हैं, मैं
اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ویریفائی کریں، آپ اپنے رپورٹر سے ویریفائی کریں، ان فیکٹس اینڈ فگر میں اگر کوئی غلط ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وبال جو ہے یہ 11 مئی کو یہ وبال جو ہے ٹوٹل 6125 کا تھا، جس میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 500-550، کے پی کے میں جو ہے وہ 800-1000، اور کے پی کے میں 5 سے 6000، پنجاب میں 800 سے 1000، اور آئی سی ٹی میں 550 سے 650 تک. یہ ہے ٹوٹل وبال ان شرپسندوں کا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ اپوزیشن کا لہجہ کہیں یا اگریسو لہجہ کہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا جو کیمرہ ہے، یہ آپ 23 کروڑ عوام کے آنکھیں ہیں اور کان ہیں. آپ کے ذریعے سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے، اگر وہ موقف آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، لوگوں کو یہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے، تو پھر یہ جھوٹ ہم کیسے پکڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس کو قومی تائید، جو وہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. نہیں، یہ شرپسند اس کے ساتھ ہے، یہ جتھے اس کے ساتھ ہیں. یہ شرپسند اور جتھے اس نے جو ہے وہ منظم کیے ہیں. اس نے پورا سال محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اگر اس جتھا بندی کا اگر جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہونے لگے گا، اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جانے لگے گا، تو پھر میرے بھائی اس کا ایک کانسیکوینس ہے. پھر لوگ سیاسی جماعتیں نہیں منظم کریں گے، پھر لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے، پھر یہ جتھے بنائیں گے. یہ جتھے بنانا تو بڑا آسان کام ہے، اور بڑے تھوڑے سے نمبر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے، اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں، یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رہی بات کہ اس کے اوپر، اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا. اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بین لگانے کی پالیسی کو ہم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر ان کا رویہ اور طریقہ کار یہی رہا تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر ہمیں اس کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا. تو اب دیکھیں ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا اس طرف جو ہے وہ جانے کی بجائے یہ مخصوص مٹھی بھر جو شرپسند ہیں، یہ جو جتھے ہیں، ان جتھوں کو براڈ ٹو جسٹس لایا جائے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جی اس کے بعد آ جائیں آپ خود فرما رہے تھے کہ 3 دن احتجاج ہوا، 3 دنوں میں صرف چند ہزار لوگ باہر نکلے. نہیں، یہ حقیقت ہے. اس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. سر میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف، اگر یہ واقعی میں چند ہزار افراد تھے تو ان کو کنٹرول کرنا why was it difficult for the government and the state organization and institutions. مطلب ان کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہر سڑک، ہر شاہراہ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسونلز ڈپلائڈ تھے. so why was it difficult to control. نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں کنٹرول، ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول، یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں، آپ 9 کو چھوڑ لیں، اس کے بعد 10 اور 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی جو ہیں وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے، اب ہر جگہ پہ پہلے سے پولیس، اب جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کو آگ لگائی جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگانے کا کوئی سیاسی جواز، کوئی سیاسی منطق کو بنتا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ منڈی مویشیاں ہیں، اب جانوروں کو لوٹنا اور اس کے بعد مویشی منڈی کو آگ لگانا، اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟
وہاں کی پولیس کے یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ مویشی منڈی کو بھی جو ہے وہ آگ لگائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی بھیج دیتے. تو اس وقت تو انہوں نے اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں, لیکن اس کے بعد جب ان کی سرکوبی اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز گئی ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں وہ 11 کا اور 9 کا جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. جی القادر ٹرسٹ کیس میں سب سے جو مین ٹرانسفر تھی 6 ارب 32 کروڑ روپے وہ تو حسن نواز کی جانب سے کی گئی تھی. لندن والا جو فلیٹ تھے وہ حسین نواز کے نام پہ پھر ملک ریاض کو پیمنٹ کی گئی. اس سوال دیکھیں جی, معاملہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے وہ 60 ارب روپیہ وہ مجھ سے لیا یا آپ سے لیا, یہ ریلیونٹ نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو انکوائری میں یا انویسٹیگیشن میں آتی رہے گی. ریلیونٹ یہ ہے کہ اس کا 60 ارب روپیہ وہاں پہ پکڑا گیا. وہ جو پکڑا گیا تو اس ملک کے قانون کے مطابق وہ پاکستان کے جہاں سے اوریجن تھی اس پیسے کی وہ آنا تھا پاکستان کے جو ہے وہ خزانے میں. اسے واپس کر دیا گیا, اس کو اس کی جیب میں اس کو واپس کر دیا گیا, اور اس واپس کرنے کی پاداش میں جو ہے وہ 5 سے 7 ارب روپے کی پراپرٹی پلس 2 ارب روپے کمیشن ٹو شہزاد اکبر وصول کر لیا گیا. جرم اصل یہ ہے, اس کا پیسے کا پکڑا جانا وہ وہاں کا جرم ہے, اور اس پیسے کو وہ اس نے کہاں سے حاصل کیا یہ اس کا معاملہ ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ یہ 60 ارب آنا تھا قومی خزانے میں, یہ چلا گیا اس کے اکاؤنٹ میں, اور اس ٹرانزیکشن کے اوپر جو 458 کنال 1 اور 240 کنال 1 جو پراپرٹی جس کی مالیت جو ہے وہ 5 سے 7 ارب روپے ہے وہ جو حاصل کی گئی ہے اس کا کوئی جواز بتایا جائے. یہ ایک یعنی ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ کرپشن کا کیس ہے. عالم نور صاحب, رانا صاحب یہ جو عمران خان نے کل بیان دیا ہے آرمی چیف کے حوالے سے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا لاہور میں جو کور کمانڈر کی گھر کی بات ہو رہی ہے, یہ کور کمانڈر کا گھر تھا یا جناح ہاؤس ہے؟ رانا صاحب مجموعی دیکھیں جی, وہ ہے تو جناح ہاؤس اور اس میں رہائش پذیر جو ہیں وہ کور کمانڈر ہیں, لیکن وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جو ہے وہ جناح ہاؤس ہے. اور وہاں پہ جو اس ہاؤس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ اس زمانے کی تھیں جب کبھی وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی آ کے ٹھہرتے رہے ہیں اور جو رہائش پذیر رہے ہیں. وہاں تک آپ نے آرمی چیف کے متعلق اس عمران خان کے بیان کی بات کی ہے, تو معاملہ یہ کہ ویسے تو خیر اس کی شر انگیزی سے اور اس کی زبان شر سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, نہ آرمی چیف محفوظ ہے. لیکن آرمی چیف کے متعلق ان کا لہجہ کچھ اس لیے تلخ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میری جو اصلیت ہے, جو میری اوقات ہے, جو میں جس قسم کا میں انسان ہوں, اسے شاید جنرل عاصم منیر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. رانا صاحب یہ بتائیں, اکرم آباد ثنا سے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ کسی بھی پاکستانی پر اگر دنیا میں کہیں تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو وہ حکومت جو ہے ایک شور برپا کر دیتی ہے, طوفان برپا کر دیتی ہے, اور حکومت پاکستان سے بار بار احتجاج کر کے اور پہلے اسے اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے. یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ غیر ملکی باشندے پاکستان میں احتجاج میں شریک تھے اور مظاہروں میں شریک تھے, یہ جو متعلقہ حکومت ہے جس ملک سے ان کے تعلق رکھتے تھے, کیا اس حکومت سے بات کی جائے گی کہ آپ کے شک پسند ہمارے پاکستان کی سرزمین پر اس طرح کے احتجاج کر رہے ہیں؟ شکریہ. اب دیکھیں, ان میں سے لیگل سٹیٹس جو ہے, یہ جو افغان بستی ہیں جن کو آپ بھی عام طور پہ بھی ان کا جو اوریجنل نیم ہے اس سے کوئی پکارتا ہی نہیں ہے, افغان بستیاں کہتا ہے, وہاں سے لوگ نکلتے رہے ہیں اور وہ اس لوٹ مار میں اور پروٹیسٹ میں جو ہے وہ حصہ لیتے رہے ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ لوٹ مار, چھینا جھپٹی زیادہ اور احتجاج کم تھا. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ کے پاس لیگل سٹیٹس ہو, لیکن کچھ کے پاس ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ اکثریت کے پاس جو ہے وہ شاید ایسا نہیں ہے. اس بارے میں جو ہے وہ ایک کلین اپ آپریشن جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے,
اور ان ساری چیزوں کو جو ہے مینوٹلی دیکھا جائے گا۔ رانا صاحب مجموعی لاس بتا دیں کتنا ہوا ہے سارے 3 دن میں؟ دیکھیں اس میں جو پراپرٹیز کو نقصان پہنچا ہے اس کا ایک حتمی اندازہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اس کا ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ میں ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اس کا کیونکہ اس میں جو ہماری حساس تنصیبات اور دفاعی تنصیبات پر حملے کا جو عنصر ہے اس کا جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کی جو ریپیوٹ ہے آل اوور دی ورلڈ اس کو تو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ عثمان جی این این سے اچھا سر بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں رات کو پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے، کیا بات ہے کہ فوج بھی تعینات تھی، رینجرز بھی، ایف سی بھی، اور پھر بھی وہ ملزمان ابھی تک پکڑے نہیں گئے؟ کیا آپ نے اس بارے سے آئی جی اسلام آباد سے کوئی رپورٹ طلب کی ہے؟ اور دوسرا سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ کچھ پولیس اہلکار بھی توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی؟ کیا آئی جی اسلام آباد نے ان کو اقدامات کیے تھے یا آئی جی کو بھی اوپر سے آرڈر آیا تھا؟ دیکھیں جہاں تک فائرنگ کا تعلق ہے تو وہ فائرنگ جو ہے وہ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہو رہی، اس وقت یہ بات سامنے آئی ہے لیکن اس بارے میں ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کا تعلق ہے، اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کئی چیزیں چل جاتی ہیں جو بعد میں ویریفائی نہیں ہوتی، تو ان کو ویریفائی کیا جائے گا اور اگر کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آخری سوال شہزاد دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ تو جو ہے وہ حکومت کے کرنے کا نہیں ہے، اس بارے میں کوئی ابھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ میری انفارمیشن میں تو نہیں ہے، لیکن دفاعی تنصیبات اور حساس بلڈنگز کی اونرشپ جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے، اور آرمی کو یا چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ اس سائٹ پہ کارروائی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پیورلی ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ رانا صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ 7 ارب روپے کی زمین القادر ٹرسٹ کو دی گئی، 2 ارب روپے شہزاد اکبر لے گئے، پیچھے رہتے ہیں سر 51 ارب روپے۔ کیا 51 ارب روپے کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی ایف آئی آر منی لانڈرنگ کی ملک ریاض کے اوپر دی جائے گی اور وہ 51 ارب روپیہ ان سے لیے وصول کیا جائے گا؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا پلان ہے سر؟ وہ بدقسمتی سے 51 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔